السلام علیکم، میں ہوں نیلم اسلم۔ نور مقدم کیس کے علاوہ بھی بہت سارے کیسز ایسے آ گئے ہیں جو کہ انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والے ہیں، اور ان تمام کیسز میں ہی انصاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک کیس جو ہے نور مقدم کیس میں کیا اپڈیٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ انتہائی خوفناک، انتہائی شرمناک حقیقت سامنے آئی ہے، جس کے بعد مجھے بہت غصہ ہے ان تمام لوگوں پہ جو اپنے آپ کو شریف کہتے ہیں اور شرافت کا لبادہ اوڑھ کے رکھتے ہیں۔ ان شریف لوگوں نے کیا کیا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو لاہور میں جچونگ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے ماں بیٹی کے ساتھ، جنہوں نے رکشہ کرایا تھا اور وہ کینٹ جانا چاہ رہی تھی۔ رکشہ ڈرائیور نے ایک اپنے ہیلپر کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اس رکشہ ڈرائیور کے پاس ایک پسٹل بھی تھا، یہ باقاعدہ 2 کیسز میں نامزد بھی تھا، میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، اور ایک زیادتی کی کیس میں اسی سال چھوٹ کے یہ باہر آیا تھا۔ اور جب میں آپ کو یہ خبر دے رہی ہوں تو مجھے اس سسٹم پہ اور غصہ آ رہا ہے، اور یہ سسٹم کو شرمسار ہونا چاہیے، پانی پانی ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ اس کو زیادتی کے اس کیس میں نہ چھوڑتے تو آج وہ کسی اور کی زندگی برباد نہ کرتا۔ اس کی ایک CCTV فوٹیج آئی ہے کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ماں بیٹیاں سڑک پہ بھاگ رہی ہیں، وہ مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہی ہیں، لیکن تقریباً 12 بجے رات کا یہ وقت ہے، لوگ وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ پھر ایک وہاں پہ پاس میں مدرسہ ہوتا ہے، وہ مدرسے میں جاتی ہیں، مدرسے کے جب لوگ دیکھتے ہیں، عملہ دیکھتا ہے، وہ ان کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے، اور وہ خود بھی ایک افسوسناک، چونکہ ان کے سامنے یہ واقعہ ہوتا ہے، وہ فوراً پولیس کو کال کرتے ہیں، پھر پولیس وہاں پر آتی ہے، اور پھر وہاں سے جو خاتون ہے اور ان کی بیٹی کا جو اسٹیٹمنٹ لی جاتی ہے، ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے۔ تو مدرسے کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ان ماں بیٹی کو، کیونکہ اس وقت میں دیکھ رہی، اس انتہائی خوفناک یہ CCTV فوٹیج ہے میرے پاس ہے، لیکن میں نے شیئر نہیں کی، کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اتنا بے بس ہوتا ہے، جب وہ مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے اور کوئی مدد کے لیے نہیں آتا، تو ایسے میں کوئی بھی جو آپ کے سر پہ چھت دے اور آپ کو محفوظ کرے، آئی تھنک ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں بھی۔ اور لیکن ایک اور مدرسے کا واقعہ جس میں ایک طالبہ کے ساتھ جو مولوی ہیں، محتمم ہیں مدرسے کے، وہ زیادتی کرتے ہیں، وہ زیادتی راولپنڈی کا یہ انسیڈنٹ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس سے پہلے لاہور کا انسیڈنٹ تھا، وہ ثابت ہو گئی ہے، میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہو گئی ہے۔ اب ان کو بھی، یہ جو محتمم ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جرنلائز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مدرسہ 2 ماں بیٹیوں کو پناہ دے رہا ہے، اور ایک مدرسے کا جو محتمم ہے وہ کسی کی بیٹی جو وہاں پہ پڑھنے آئی ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو کہ اب ثابت ہو گئی ہے۔ یہ 2 کیسز ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن نور کے کیس میں کیا ہوا ہے۔ نور نے 1 بار نہیں 2 بار اس درندے کے چنگل سے بچ کے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کو وہاں پہ مجھے آئی ڈونٹ نو کہ مجھے اس میں کتنا آپ کو بتانے کی اجازت ہے یا کتنا بتانا ٹیکنیکلی صحیح ہوگا۔ وہاں پہ موجود ایک شخص نے اس کو وہاں پہ پکڑ کے ظاہر جعفر کے حوالے کیا۔ ہم نے ابھی تک یہی سنا تھا کہ 1 بار بھاگنے کی کوشش کی، اس نے چھلانگ لگائی، 1 بار نہیں 2 بار ان درندوں کے سامنے۔ یہ ظاہر جعفر درندہ نہیں ہے، یہ مالی، یہ خانسامہ، یہ گارڈ، یہ تینوں بھی درندے ہیں۔ ان کے سامنے بھاگنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے اس وقت پولیس کو بتایا، نہ انہوں نے اس لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑا سا باہر پہنچ گئی تھی، میں نے یہ سنا ہے کہ اس کا ایک قدم باہر نکل گیا تھا گلی میں، لیکن انہوں نے پکڑ کے اس کو ظاہر جعفر کے حوالے کر دیا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ ان تینوں کو بھی پھانسی ہونی چاہیے، جنہوں نے اس کو پکڑ کے اس درندے کے حوالے کیا۔ اس کے بعد نہ انہوں نے کسی کو بتایا، نہ پولیس کو فون کیا، ماں باپ کو فون کر کے انہوں نے کسی پہ احسان نہیں کیا۔ کچھ لوگ ان کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں کہ وہ غریب لوگ تھے، وہ شریف لوگ تھے، وہ کیا کرتے، ان کے بس میں کچھ نہیں تھا، وہ ایک بااثر انسان تھا، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ لعنت ہے ایسی شرافت پہ۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی بیٹی کی جان چلی گئی، عزت چلی گئی، اور آپ نے کچھ کرنا تو کیا تھا، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس ظاہر جعفر کے حوالے کیا۔ تو یہ ڈیولپمنٹ آئی تھی، میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں۔ پھر تھیراپی ورکس کی ٹیم کے لیے واپس جائیں گے اندر، بے فکر ہو جائے، ہوم ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج کل اپلیکیشن دے دی جائے گی، ان کی بیل کینسل کرائی جائے گی، ان کی بیل انشاءاللہ کینسل ہو جائے گی۔ مجھے پورا یقین ہے ہائی کورٹ میں ان کی بیل کینسل ہو جائے گی، کیونکہ جو حقائق انویسٹیگیشن میں سامنے آئے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔
یہ نہیں باہر رہ پائیں گے, یہ بھی اندر جائیں گے. اسپیشلی جو CEO ہے تھراپی ورکس کا طاہر ظہور, جو کہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے, وہ اندر جائے گا, کیونکہ اس کے اینڈ پہ بہت ساری غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے, اب ایج میں بہت بڑے ہیں, لیکن عزت جو ہے بڑوں کو اپنی اعمال سے کرانی چاہیے. جب آپ کسی کی بیٹی کو, زندگی آپ کے سامنے تباہ ہو رہی تھی اور آپ ایک مجرم کو سپورٹ کر رہے تھے اور آپ مجرم کو بچانے کے لیے کہہ رہے تھے نہیں جی ہمارے بندے کو کسی نے حملہ نہیں کیا, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو پھر ہم آپ کی عزت نہیں کریں گے. آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے, آپ اندر جائیں گے. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. پھر عمران خان صاحب نے آج لاہور میں ان سارے کیسز کے اوپر بات کرتے ہوئے اس کی وجہ انہوں نے قرار دیا کہ ماں باپ اچھی تربیت نہیں کر رہے. یہ وہ بات ہے جو ہم اتنے دنوں سے بول رہے ہیں کہ ماں باپ کی اگر تربیت اچھی ہو تو جنہوں نے ہمیشہ ساری زندگی لگا کے بیٹیوں کی تربیت کرتے رہے, تھوڑی بیٹوں کی بھی تربیت کر دیتے تو یہ سارے واقعات نہ ہو رہے ہوتے. اور میں آپ کو بتا دوں, آج کل ہم یہ نہیں ہے کہ ہم رپورٹ زیادہ کر رہے ہیں, آج کل کیسز بڑھ گئے ہیں. اس کا ادراک عمران خان صاحب کو بھی ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ سارا موبائل کی وجہ سے سب کچھ ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب پلیز فوکس کریں, موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں, تربیت کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ابھی آپ ان سارے کیسز میں انصاف کریں, ان کو نشان عبرت بنائیں, پھر اس کے بعد واقعات کم ہو جائیں گے. بہاول نگر میں ٹیچر کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, لاہور میں ایک اور واقعہ ہو گیا ہے, فیصل آباد میں ایک اور بچے کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ پیش آ گیا. پورے پاکستان سے ہمیں ایک جیسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے تھے تو انکاؤنٹر ہو جاتے تھے. پولیس میں بھی غیرت مند جوان تھے, وہ ان کو پتہ تھا کہ عدالتوں میں بڑا ٹائم ویسٹ ہوگا, وہ دیکھتے تھے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی, بٹ ایسا ہوتا تھا ماضی میں, پاکستان میں ایسا ہوتا تھا. ابھی آج ٹھٹا میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں وہ جو ڈاکو تھے ان کا ملزم جب پولیس والے ان کے سامنے آتے ہیں وہ پولیس والوں کو مار دیتے ہیں. 2 ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد جو باقی پولیس اہلکار تھے انہوں نے دوبارہ ان کو پیچھے گئے ہیں, ان کا پیچھا کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں. جب آپ کے اپنے اوپر بات آئی ہے تو پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں. یہ رکشہ ڈرائیور آپ کو ملا گن کے ساتھ, اس کو آپ نے عدالتوں میں پہلے بھی چھوڑ چکے ہیں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کو, لیکن اب شاید اتنا ظلم بڑھ گیا ہے, اتنا ظلم بڑھ گیا ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ اب دل چاہتا ہے کہ اب یہ عدالتوں تک بات نہ جائے. اب جو غیرت مند جوان ہیں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں, جو پولیس میں ہیں, وہ سارے جو ہے تھوڑا سا وہ بھی حوصلہ کریں اور دیکھیں. مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہم بات کرتے تھے چوک چوراہوں پہ لٹکانے کی اور جلدی انصاف کی, عمران خان صاحب بڑا ایزی ہے, ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کہیں کہ سارے مقدمات میں صرف 2 مہینے کا وقت دے رہا ہوں, جلدی جلدی ان کی انویسٹیگیشنز کمپلیٹ کریں اور 2 مہینے میں ان کو نپٹائیں, پھر کیسز کم ہوں گے. آپ ہمیں وجہ بتائیے. ٹھیک ہے وجہ آپ نے ہمیں گائیڈ کیا, وجہ ہمیں خود بھی سمجھ آ رہی ہے, لیکن آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ وجہ بتانے کے علاوہ کچھ کر کے بھی دکھائیں. اور کر کے آپ یہی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کیسز کو پروسیکیوشن نہ ویک ہونے دی جائے اور ان کو فالو اپ کیا جائے, ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے, لیکن پلیز کوئی ٹائم فریم رکھیں. اب جیسے نور کا کیس ہے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا, 2 سے 3 مہینوں میں یہ جو اس طرح کے کیسز, زیادتی کی کیسز ہیں یا اس طرح کی جو خواتین کی بے حرمتی کے یا قتل کے کیسز ہیں, ان کا آپ پلیز کوئی قانون میں گنجائش نکال کے ان کی ٹائم پیریڈ رکھے کہ ان مقدمات کے فیصلے 2 سے 3 مہینوں میں کیے جائیں. تو یہ اپڈیٹس آئی تھیں جو کہ انتہائی خوفناک اپڈیٹس تھیں. میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور ایک اور بات آپ کو جاتے جاتے بتاتی چلوں کہ ویسے تو ظاہر جعفر کو اردو سمجھ نہیں آتی تھی, اردو آتی بھی نہیں تھی اور صرف انگلش ہی سمجھ آتی تھی, لیکن اب اس کو اردو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. بڑی جو جیل میں اس سے ساری گفتگو ہو رہی ہے وہ اب اردو میں ہی ہو رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, لیکن جو اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے وہ اب اس کو اردو سمجھ بھی آ رہی ہے اور اردو بول بھی پا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے اس کو اردو سمجھ آ گئی ہے, اب اس کو پاکستان کے قانون کی سمجھ بھی آ جائے اور اس کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ امریکی شہری ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو لا آف دا لینڈ ہے وہی اس کے اوپر اپلائی ہوگا اور وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچ کر رہے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.